بتائیے گا کہ یہ جو بل ہے یہ کیا ہے, if you can explain it in simple terms for those watching. جی آئی تھنک جس طرح عارفہ آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں کچھ لیئرز ہیں. تو یہ سینٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی بھی, پی ٹی اے اور دیگر جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا, ہیلتھ ڈیٹا, وہ سارا یہ اکٹھے ایک جگہ پہ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی بنا رہے. لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ کا تو انٹرنیٹ ہی آدھے دن بند ہوتا ہے یا چلتا نہیں ہے, تو لوگوں کی شناخت بھی سسپینڈ ہو جائے گی ایسے مواقع میں. تو اس میں کافی ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں جو ایڈریس نہیں کیے گئے. اور میرے خیال سے سب سے پہلے اس میں ایک ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون ہی نہیں ہے. تو آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو پرسنل اور سینسیٹیو ڈیٹا اس اتھارٹی اور اس میں اسٹور ہوگا, تو اس کی کیا سیف گارڈز اور پروٹیکشنز ہیں. اگر وہ ہیک ہوتا ہے یا لیک ہوتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تو کیا کوئی لیگل ریکورس ہوگا سٹیزنز کے لیے کہ وہ جا سکیں اور اس پہ کمپنسیشن یا وہ کر سکیں. تو اگر آپ کا ڈیٹا پروٹیکشن کا فریم ورک ہی نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز طریقے سے ڈیٹا کی سرویلنس ہو رہی ہے, کیونکہ حکومت سارے ڈیٹا کو اکٹھے ایک جگہ رکھ رہی ہے. تو اس کے کیا پروسیس کیا جائے گا, کس کے پاس ایکسیس ہوگا, اس کے کیا پروٹوکالز ہوں گے, اس پہ بھی جو ہے کافی سوال اٹھتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں میں بھی ناظرہ کا ڈیٹا بیس کئی دفعہ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر, لوگوں کے ٹیکس انفارمیشن, لوگوں کا فون نمبر, جتنا بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ سے لنکڈ ہے, وہ لوگوں کے بیڈ ایکٹرز, کرمنلز کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے. تو اس میں بھی کافی مسئلے میری نظر میں نظر آ رہے ہیں. میں اس پہ ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں جیسے اسامہ صاحب نے کہا, سر if I can just add a question here. ڈاکٹر صاحب, جو اسامہ صاحب نے گفتگو کی وہ تو کی, بٹ اگر میں بھی ادھر ایک شہری کے طور پہ سوال پوچھ سکوں کہ جو یہ اب ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی ہوگا, آپ کا ہیلتھ ریکارڈ بھی ہوگا, تو سر یہ who will determine, سر اگر میں سوال پوچھ لوں نا, پلیز آپ ڈائریکشن میں غلط ہیں, اس لیے میں کہہ رہا تھا بل ہرگز یہ نہیں ہے. لیٹ می پلیز ایکسپلین کہ بل ہے کیا. بل ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ آئے گا. دیکھیں, دس از دا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ, اور اس کے 3 حصے ہیں. ڈیجیٹل سوسائٹی, آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ ایک ڈیجیٹل سوسائٹی میں رہ رہی ہیں, اور کیسے اس ڈیجیٹل سوسائٹی کو انیبل کیا جائے, آپ کو پروٹیکشن سائبر سیکیورٹی کی دی جائے, کیسے آپ کا ڈیٹا پروٹیکٹ ہو, ایک بل نے اس چیز کو کور کرنا ہے. دوسرا ہے ڈیجیٹل اکانومی. آپ آج اس دنیا میں رہ رہی ہیں, ایک آپ کی کرنٹ اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا ہے, اور دوسرا جو ڈیجیٹل اکانومی ہے, نیٹ فلکس ایک ڈیجیٹل اکانومی کمپنی ہے فار ایگزامپل, اس کو کیسے انیبل کرنا ہے. اور تیسرا اس کا کمپوننٹ ہے ڈیجیٹل گورننس, ہاؤ ٹو ایکچولی امپروو گورننس ود ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز. اور دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے ٹاپ ممالک ہیں, ایک یو این کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ای گورنمنٹ انڈیکس, جس میں وہ ہر سال دنیا کے ٹاپ ای گورنمنٹ کنٹریز کو رینک کرتے ہیں ہر 2 سال بعد. اگر آپ اس کی ٹاپ 15 کنٹریز کو دیکھیں, ان میں سے 11 میں ایک سپرا منسٹریل باڈی ہے جو کہ ڈیجیٹل کو گورن کر رہی ہے. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایک گورنمنٹ کے ادارے کا کام نہیں ہے, یہ اکراس دا گورنمنٹ ہونا ہے. تو ایک منسٹری کا یہ کام نہیں ہو سکتا, اٹ ہیز ٹو بی اے سپرا منسٹریل باڈی. تو جس طرح دنیا کے ٹاپ 11-12 ممالک 15 میں سے ان کے پاس ایک سپرا منسٹریل باڈی ہے, اسی طرح پاکستان میں ایک سپرا منسٹریل باڈی بنائی جا رہی ہے جس کا نام ہے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن, جس کو پرائم منسٹر لیڈ کرے گا. اور کیونکہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے, تو کیسے ایک ہولسٹک نیشنل ایجنڈا کریٹ کیا جائے جس کو پروونسز بھی ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے سر اگر اب آپ مجھے اجازت دیں یہاں سوال پوچھنے کا, آپ نے بہت ایک کمپریہنسو بات کر دی کہ یہ تو اب ٹاسک فورس بنے گی, اس میں وہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بٹ سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں. جی سر آپ سوال تو پوچھنے دیں, آپ پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وی ہیو کنسرنز, تو آپ ہمیں کنسرنز آپ کہہ دیں کہ غلط کنسرنز ہے نا. تو سر جو اسامہ صاحب نے بھی بات کی, اور جو سوال بہت سے لوگوں کا ہے کہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے گا,
یہ ایک ایشو ہے پاکستان جیسے ممالک کے اندر, تو یو نو اٹس اے ویلڈ تھنگ, کیونکہ یہ بار بار سوال اٹھتا ہے کہ ہو جاتا ہے ہیک, ہمارے سسٹمز مضبوط نہیں ہے. کیا جو قانون سازی ہو رہی ہے کیا وہ اس کو ایڈریس کرے گی؟ دیکھیں میڈم, یہ میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بل یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سینٹرل ڈیٹا ریپوزیٹری بنے گی, نہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. جیسے اسامہ صاحب نے بات کی, بہت کریٹیکل چیز ہے جو ہے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن. پرسنل ڈیٹا, میرا جو ڈیٹا ہے وہ میری ملکیت ہے اور اس کو یوز کرنے کے لیے میری اجازت چاہیے. یہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ہے, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, ساری دنیا میں ریکگنائز بھی ہوا ہے. یہ بل کا اس سے تعلق نہیں ہے. پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال سے ایک لیجسلیٹو پروسیس چل رہا ہے جس کا نام ہے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل, جو کہ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. یہ بل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے نہیں ہے. یہ بل کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک کمیشن کریٹ ہو جائے جو کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو کہ ڈیجیٹل ایجنڈا کو لے کے آگے چل سکیں, نمبر 1, اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل اتھارٹی بنائی جائے ایکسپرٹس کی جو کہ ڈیجیٹل کو لے کے آگے چلیں. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک جو بلڈنگ بلاک ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے, اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر. اس کے 3 حصے ہیں, 3 میجر کمپوننٹس ہیں. ایک ہے ریئل ٹائم پیمنٹس, جو کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے راست کے نام سے امپلیمنٹ کیا کہ اب میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ فوری طور پہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں. اس کا ایک کمپوننٹ وہ تھا. دوسرا کمپوننٹ تھا ڈیٹا ایکسچینج لیئر. بات یہ ہے کہ آج ایف بی آر کا ڈیٹا ایک الگ سائلوں میں ہے, اسٹیٹ بینک ایک الگ سائلوں میں ہے. کیسے یہ ڈیٹا آپس میں ایکسچینج ہو سکے ٹو پریونٹ بیٹر سروسز, کوئی ڈیٹا ریپوزیٹری سینٹر نہ کریٹ کرنی پڑے, اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہو, ایف بی آر کا ایف بی آر کے پاس موجود ہو, بٹ کیسے سٹیزن سروسز دینے کے لیے کولیبریٹیولی اس ڈیٹا کو شیئر کیا جا سکے, ایکسچینج کیا جا سکے. بالکل ٹھیک.